السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 25واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 سے 54 تک پہلا رکوع ہے اس پارے کا۔ الیہ یرد علم الساعہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پھل جو اپنے شگوفے سے باہر نکلتا ہے اس کے وہاں سے نکلنے کی تمام تر کیفیات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اکمام اس پردے کو کہتے ہیں جس کے اندر پھل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے اور اس کو کیا مراحل درپیش ہوتے ہیں، وہ کن مراحل سے گزر کر دنیا میں وہ چیز باہر آتی ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور اسی طرح قیامت کا علم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور قیامت کے بارے میں کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس کی ہر بات سچی ہے، تو پھر ہمیں اس بارے میں بالکل بھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کفار مکہ کا یہ مشغلہ بن چکا تھا کہ بار بار قیامت کا انکار کرتے یا اس کے بارے میں سوال کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2639۔ پھر روز قیامت تذکرہ ہے کہ وہ اپنے شرک سے صاف طور پہ مکر جائیں گے، انکار کریں گے، اور سارے معبودان باطل ان سے گم ہو جائیں گے۔ انسانی فطرت کا تذکرہ ہے کہ بھلائیاں مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اور جب بھلائیاں ملتی ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہی چاہتا ہے کہ مجھے ادھر بھی بھلائیاں ملیں اور اگلے جہان بھی مجھے ہی بھلائیاں ملیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ کوئی تیسری تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6336 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو سوچنے اور سمجھنے کی ترغیب دی ہے کہ تم سنتے ہی نہیں ہو اس قرآن کو، کبھی سنو تو تمہیں پتہ چلے کہ اس نے کیسے تمہارے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم ان کو آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آفاق وہ جگہ ہے جہاں آسمان اور زمین ملتے نظر آتے ہیں، یعنی عرب کے جو قرب و جوار کے ممالک تھے کہ ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا کیا اور کیسے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ پھر ان کے اپنے نفسوں میں مراد مکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ کو بھی فتح کیا جو اسلام کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ میرے بتائے گئے دلائل پر غور کرتے، میرے دیے گئے دلائل پر اگر یہ غور کریں جو پوری کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے کہ انہ الحق،
اللہ ہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے، جبکہ ان کا رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے ان کو اپنے رب کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے۔ سورۃ الشورى مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں مشاورت کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ شورا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شار شہد، چھتے سے شہد نکالنے کو کہتے ہیں، اور مشورے کو بھی مشورہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کی رائے حاصل کرنے کا نام ہوتا ہے۔ مطلب چھتے میں بہت سی مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں نا، رس چھوڑ کے جاتی ہیں، اور مشورے کے اندر بھی بہت سارے لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، اس لیے اس کو مشورہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت کا اسی مناسبت سے نام سورہ شورا رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ نے 2 حروف مقطعات اس صورت میں کی ابتدا میں ذکر کیے ہیں جو قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے 9 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن آپ کی طرف وحی کرنے والی ذات وہ ہے جس نے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی ہے۔ آپ کا دین بھی وہی ہے جو پہلے انبیاء کا تھا، آپ بھی اسی طریقے پر چل رہے ہیں جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا تھا۔ آپ کے اوپر بھی اسی طریقے سے وحی آ رہی ہے جس طریقے سے دوسرے نبیوں پر وحی آتی تھی۔ جیسے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس وحی کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح آتی ہے جو مجھ پر وحی کی سب سے زیادہ سخت صورت ہے، پھر وہ مجھ سے اس حال میں ختم ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے کہا جاتا ہے وہ میں یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ ایک انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آپ کو سخت سردی والے دن وحی اترنے کی وجہ سے دیکھا کہ وہ کیفیت آپ سے ختم ہوئی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، العلیش اور العظیم، یعنی اللہ کے روب اور جلال کا یہ عالم ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کی وجہ سے پھٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، لیکن خصوصی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا لتنذر ام القری ومن حولها۔ ام القری سے مراد مکہ ہے، کیونکہ یہ تمام دنیا کی ہدایت کا مرکز ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا اور ارد گرد والوں کی طرف، اور پھر باقی سب کی طرف بھی، کہ آپ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیے کہ جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس دن کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر کھڑے دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر مجھے اس سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا، ٹھیک ہے۔ مکہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3925۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے اس کے مطابق 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی جنتی بنا دیتے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی سب کو ہی مومن بنا دیتے تو پھر جنت اور جہنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اوروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ ان کو جان لینا چاہیے فاللہ هو الولی، اللہ ہی دوست ہے، وہو یحیی الموتى، کیونکہ ان کی موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لیے انسان کو سب راستوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے طرف جانا چاہیے، اس راستے پر چلنا چاہیے جو اس کو اس کے رب سے ملا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ دوسرے رکوع ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 10 سے 19 تک۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی کارساز ہوں، میں ہی موت و حیات کا مالک ہوں، اور میں ہی ہر چیز پہ قادر ہوں، اس لیے تمہارے تمام اختلافات کا فیصلہ بھی میرے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ اختلافات خواہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہو یا عمل سے، ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات میں سے، ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہی رب ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ فاطر السماوات والارض کی شان والا ہے، وہ بغیر نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، پھر اس نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر انہی سے ان کی بیویاں پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو پھیلایا، اور پھر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ بہت اہم آیت ہے، اللہ رب العالمین کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ انسانوں کے اندر رنگوں اور زبانوں کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں میں وہ ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں، جبکہ رب العالمین اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے حقوق میں، کسی بھی چیز میں کسی دوسرے جیسا نہیں ہے۔ اللہ کو مخلوقات کے مشابہ قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ شرک ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو سننے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ انہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شرع واضح راستہ متعین کرنا، اور شریعت سے مراد وہ احکامات ہوتے ہیں جو زمانے کی ضرورتوں اور احوال کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ دین اسلام انسانیت کے اوپر اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی آتی تھی، ویسے ہی آپ کی طرف بھی وحی آئی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دین پہلے نبیوں کو دے کر بھیجا گیا وہی دین آپ کو دے کر بھیجا گیا۔ دین سے مراد اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جو سارے نبیوں کی شریعت میں تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، کتابوں پر ایمان، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ سب شریعتوں میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دین کو تھام لو اور فرقہ واریت سے بچ جاؤ۔ فرقہ واریت کی پھر مختلف صورتیں ذکر کی گئی کہ کچھ پر ایمان لے آنا اور اہل کتاب کی طرح کچھ کو چھوڑ دینا، یہ بھی فرقہ واریت کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح ایسی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین بنا لینا، یہ بدعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی فرقہ واریت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی خواہش پر میں کسی کو نبی نہیں بناتا، بلکہ رسالت وہ بھی ہوتی ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ کیونکہ یہود کا نبی علیہ السلام کے ساتھ یہی حسد تھا، یہی دشمنی تھی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی الہامی کتابیں تھیں وہ کیسے مشکوک ہوئیں، اس وجہ سے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، اور پھر ان کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، اور پھر اس میں جو سب سے بنیادی وجہ تھی کہ اس میں اللہ کی کتاب کے احکامات کو فراموش کر کے مولویوں کی باتوں کو دین کا حصہ بنا لیا گیا۔ آج ہمارے ہاں بھی جو سب سے زیادہ کام خراب ہوا وہ یہیں سے ہوا کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا، علماء کے اقوال کو جب ہم نے دین سمجھ لیا تو پھر ہم بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آیت نمبر 15 بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا حکم دیا، 10 جملوں پر یہ آیت مشتمل ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو اسی دین کی دعوت دے جو تمام انبیاء پر اترا، اور نمبر 2، خود بھی اس دین پہ استقامت اختیار کیجئے۔ نمبر 3، آپ نے وحی کی پیروی کرنی ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ نمبر 4، اہل کتاب کسی کتاب کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں، لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ نے تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 5 کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इन सब के दरमियान इंसाफ कीजिए। नंबर 6, अदल का हुक्म इसलिए दिया कि सबका रब अल्लाह ताला है। और नंबर 7, कि हमारे अमाल का वबाल हम पे होगा और तुम्हारे अमाल का वबाल तुम पे होगा। नंबर 8, कि झगड़ने की जरूरत नहीं है, हमने हक के दलाइल तुम्हारे सामने पेश कर दिए। नंबर 9, अल्लाह बातिल को और हक को और इन दोनों के मानने वालों को जमा करेगा। और नंबर 10, सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, जहां पूरा पूरा इंसाफ होगा, किसी के ऊपर कोई ज्यादती नहीं होगी। अब इन तमाम दलाइल के बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो उस पर अल्लाह का गजब होता है और वो दर्दनाक अजाब से दो चार होता है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत से तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही करीब है, और ये जान लो कि वो हक है, लेकिन उसके अंदर वही शक करते हैं जो दूर की गुमराही में भटके हुए हैं। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। अल्लाह अपने बंदों के हालात जानने के बारे में बड़ा बारीक बीन है और बड़ा नरम भी है। वो जिसे चाहता है जैसे चाहता है रिस्क देता है। वहुवल कवियुल अजीज, वो बहुत ताकतवर है, सब पे गालिब है। तीसरा रुकू है मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी, आयत नंबर 20 से 29। अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुनिया खेती है, आज तुम यहाँ पर जो बोओगे कल कयामत के दिन वही तुम काटोगे। तो जो आखिरत का तालिब है उसको बढ़ा चढ़ा कर अता किया जाएगा, जिसका माहवर व मरकज दुनिया नहीं बल्कि वो इसलिए अमल करता है कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए। तो जो दुनिया का तालिब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं 12वें पारे में हमने पढ़ा नुवफ़ी इलैहा, कि हम उसको उसके अमाल इस दुनिया में पूरे पूरे दे देते हैं। ठीक है, वहुम फीहा ला युबखसून, उनको यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। अल्लाह हर तरह की नेमत नछावर करती, लेकिन ला खलाक़ लहुम फिल आखिरा, फिर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, आखिरत में फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमें हर अमल करते हुए ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ये मेरी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करना। दुनिया भी मांगनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ मांगनी चाहिए, लेकिन जो बुनियादी तौर पे हमारी नीयत होनी चाहिए वो आखिरत की तलब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे मुकाबले में ये उनको लेकर आते हैं कि जिनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, इन्होंने और शरीक बना लिए हैं, जिनको इन्होंने ये अथॉरिटी दे दी कि वो इनके लिए शरीयत बनाए और दीन को अपनी मर्जी के सांचे में ढाला हुआ है। अगर क़यामत का दिन मुकर्रर न होता तो अभी इनके दरमियान फैसला कर दिया जाता। ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। लेकिन इसके बरक्स वो मोमिन जो अपने रब की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो फी रौज़ातिल जन्नात में होंगे। रौज़ातिल जन्नात से मुराद नहायत साफ सुथरी और बहुत सरसब्ज जगह है। और सबसे आला जो बाग है, रोज़ा भी बाग को कहते हैं, जन्नत भी बाग को कहते हैं, सबसे आला जो बाग है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने नबी सलाम को हुक्म दिया कि आप इनसे कहिए कि मैं दुनिया का तो तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता, लेकिन कम अज कम रिश्तेदारी का तो ख्याल रखो, इतनी तकलीफ तो ना पहुंचाओ जैसे तुम पहुंचा रहे हो। फिर अल्लाह ताला ने कुफार के एतराज का तज़किरा किया है, उसका जवाब दिया है। नऊज़ बिल्लाह, वो कहते हैं कि इसने कुरान खुद गढ़ लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इसने कुरान खुद गढ़ लिया होता तो हम इसके दिल पे मोहर लगा देते। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के पास ये ताकत है कि वो बातिल को मिटाता है और हक को गालिब करता है। तुम्हें अपनी ऐसी बातों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसके बंदे उससे तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। और दुआ भी तब तक कबूल नहीं होती जब तक इंसान का अमल अच्छा नहीं होता। उसको चाहिए कि वो अपने अमल अच्छे कर ले। फिर अल्लाह ताला ने रिस्क में कमी बेशी के बारे में बताया कि ये मेरी हिकमत है कि अगर मैं रिस्क कुशादा करूं तो ये मुझसे बगावत करने लगते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ही हूँ जो मायूसी के बाद बारिश बरसाता हूँ, ज़मीन और आसमान और जानवरों का कोई ज़मीन में फैलाता हूँ। ये मेरी कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। और फिर जब मैं चाहूँगा दोबारा से क़यामत वाले दिन फिर से उन सबको अपने पास जमा करूँगा, और ये किसी और के पास इख्तियार नहीं है। इसलिए इंसान को अपने इसी रब की तरफ रुजू करना चाहिए। चौथा रुकू है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। बड़ी अहम आयत है, आयत नंबर 30 से 43 तक पर एक रुकू है।
اللہ ताला ने यहाँ पर बताया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुसीबतें आती हैं ना, उनकी बड़ी वजह तुम्हारे अपने अमाल है। ठीक है, जो भी मुसीबत पहुंचती है फबीमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारे हाथों का अपना कमाया हुआ है। अल्लाह ताला तो वैसे ही माफ कर देता है, अल्लाह ताला को कोई आजिज नहीं कर सकता, इसलिए इंसान को उन मसाइब पे सब्र करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी दुख या चोट या फिक्र या गम या तकलीफ या हुज़न पहुंचता है, हत्ता कि कांटा भी जो उसे लगता है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसके कुछ गुनाह दूर फरमा देता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 5641 है। अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत का तज़किरा किया है कि कुफ़ार मक्का तिजारत के लिए दूसरे मालिक में बहरी रास्ते से जाते थे, इसलिए अक्सर जगह पर कश्तियों को अल्लाह की निशानी करार दिया गया कि ये सब कुछ ज़िंदगी का सामान है, दुनिया की ज़िंदगी का, जबकि जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहने वाला और बहुत बाकी रहने वाला है। उनके लिए जो अपने रब पे ईमान लाते हैं, जो अपने रब पे भरोसा करते हैं, जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं, जो बेहयाई के कामों से बचते हैं, वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो माफ़ कर देते हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से में खुद पे काबू पाए। सही बुखारी की हदीस नंबर 6113 है। और फिर वो लोग हैं जो अपने रब के अहकामात को कबूल करते हैं, उन पे अमल करते हैं। वो लोग हैं अक़ामुस्सलात, जो नमाज पढ़ते हैं। और वो लोग हैं वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, जो आपस की मुशावरत के साथ अपने मामलात को तय करते हैं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह शूरा है। और फिर उनकी आखिरी खूबी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, बड़ी अहम कि वो अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और फिर इसी तरह जब उनके ऊपर ज्यादती की जाए तो अगर तो बदला लेना ज़रूरी हो तो बदला लेते हैं, वरना वो माफ़ कर देते हैं। क्योंकि अक्सर मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अगर आप बदला नहीं लेते हो ना, तो आप मुजरिम को मजीद मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ भाई तू दंदनाता फिर यूं ही, और तू जो मर्जी करता रहे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कि जिससे उसकी सरकशी में इजाफा होता है। तो ऐसी जगहों पर मुजरिम से बदला लेना या उसको सजा देना ये ज़रूरी होता है। इसी वजह से अरबी का एक शेर है, इज़ा अंत अकरमतल करीम मलकतहु व इज़ा अंत अकरमतल लईम तमर्रदा, कि जब तू किसी करीम को बाइज्जत को इज्जत देता है तो तू उसका मालिक बन जाता है, और जब तू किसी कमीने को इज्जत देता है तो तू उसको सरकश बना देता है। ठीक है, यानी उसको फिर होश नहीं रहता, वो अपनी औकात भूल जाता है कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जितनी बुराई होती है उतना बदला लेना तो जायज़ है, लेकिन माफ़ कर देना ये अफजल है, क्योंकि सब्र करना और माफ़ करना ये पुख्ता कामों में से। अल्लाह ताला हम सबको इन दो अजीम कामों को करने की तौफीक अता फरमाए। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बादी, 5वां रुकू है आयत नंबर 44 से 53 तक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो जिद और हठधर्मी इख्तियार कर ले, फिर अल्लाह ताला उसे खैर की तौफीक नहीं देता। अल्लाह ताला भी फिर उससे ये तौफीक छीन लेते हैं और उसे गुमराही के अंदर धकेलते रहते हैं। लेकिन जब ये जालिम अजाब को देखेंगे फिर ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हल इला मरद मिन सबील, कहेंगे क्या पलटने की तरफ कोई रास्ता है, लेकिन वहां पर इनको दुनिया में वापस नहीं भेजा जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब जालिम आग पे पेश किए जाएंगे तो जिल्लत से सर झुकाएंगे, लेकिन वहां इनका कोई मददगार नहीं होगा, वहां इनके लिए कोई पनाहगाह नहीं होगी कि जो इनको अल्लाह के अजाब से बचा सके। नबी सलाम को तसल्ली दी गई है कि अगर ये एराज कर रहे हैं तो आप परेशान ना होइए, हमने आपको इनके ऊपर हाफिज निगहबान बनाकर नहीं भेजा। इन अली का इल्लल बलाग, आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि आपने पैगाम पहुंचाना है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान की नेचर है, हम इसको नेमतों से अगर हम नवाजें तो फरिहा बिहा, ये इतराने लगता है, और अगर इसको मुसीबतें दें तो फिर ये न शुक्रा होता है, हालांकि वो इसकी अपनी कमाई होती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक बड़े ही अहम इख्तियार का तस्करा किया है, आयत नंबर 49-50। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जमीन और आसमान की बादशाहत मेरे पास है। ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा, यखलुकु मा यशा, अल्लाह ताला चाहते हैं जो मैं चाहूं मैं पैदा करता हूं।
میں جسے چاہتا ہوں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں میں اسے بانجھ ہی رہنے دیتا ہوں، کیونکہ میں سب کچھ جاننے والا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کو اولاد دینی ہے، اس کو نہیں دینی، اور قدیر، میں دینے پر قادر بھی ہوں۔ اب یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن میں افسوس سے کہوں گی آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائیے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ آج آپ کو جگہ جگہ پر دیواروں پر پوسٹرز، دیواروں پر اشتہارات اور پوسٹرز آپ کو نظر آئیں گے کہ جی بے اولادی کا مکمل علاج، اور وہ کیسا علاج ہوتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آج ساس کو اپنی اصلاح کرنی ہے، جو شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد بہو کو طلاق دلوانے پر اتر آتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس کی طرف اولاد نہیں ہو رہی۔ بھائی اس کے اپنے اختیار میں، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اختیار ہے، میں چاہوں تو عطا کروں، میں چاہوں نہ کروں۔ اور اتنی فضول سی حرکت ہے، ہمارے ہاں شادی کو بھی 2 ہفتے گزرتے ہیں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس کے اپنے اختیار میں، اگر بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اس کو طلاق دے دو، تو منحوس ہے، اس کی طرف تو صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس چیز کے اوپر بڑی حیران ہوتی ہوں۔ پہلے سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی، اب سمجھ آ گئی ہے کہ بیٹی کی پیدائش کے اوپر لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اور بیٹے کی پیدائش کے اوپر ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمارے اندر بھی تو جاہلیت والی وہی ساری بدبو اور وہی ساری عادات پائی جاتی ہے نا۔ وہ بھی بیٹی کی پیدائش پہ بڑے پریشان ہوتے تھے، چہرے غم سے بھرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا بھی یہی حال۔ مجھے بتائے وہ ساس، وہ خود ایک عورت کیوں ہے؟ اگر بیٹیاں پیدا ہونے پہ وہ بہو کو طلاق دلواتی ہے، وہ مجھے یہ بتائے وہ خود ایک عورت کیوں ہے، وہ خود کیوں نہیں مرد بن گئی؟ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے نہیں چاہنا تو اللہ نے نہیں دینی۔ کوئی 10 شادیاں بھی کر لے، اللہ نے نہیں دینی تو نہیں دینی، اس کے ساتھ کوئی زور ہے؟ اور اگر اللہ نے دینی ہے تو پھر اللہ 120 سال کی عمر میں بھی دے دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا ہے جن کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن میں بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گی کہ آج بہت سی عورتیں اپنی ساس سے مجبور ہو کر، اپنے سسرال کی وجہ سے مجبور ہو کر اولاد کے حصول کے لیے اپنی عزت، اپنے ایمان کا جنازہ نکالتی ہے۔ جب وہ جھوٹے اور جعلی عاملوں اور پیروں کے پاس جاتی ہے پڑیا لینے کے لیے، فلاں جگہ سے تم دم کراؤ تو اولاد ہو جائے گی، میڈیکلی اگر کوئی ایشو ہے علاج کروانا درست ہے، جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ لازمی طور پہ کروانا چاہیے۔ لیکن ان جھوٹے باشی درندوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا، اپنی غیرت کا جنازہ نکالنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک کلپ کے اندر کہ اس کو پیر کو پولیس نے پکڑا تھا، اور نعوذ باللہ اس نے کہا میں نے 700 عورتوں کو حاملہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ایسی ہی بے غیرتیاں کرتے ہیں۔ نیک بزرگ سے دعا کروانا جائز ہے،
اللہ پتہ نہیں کس کی دعا قبول کر لے، دعا کروانا جائز ہے، لیکن وہ بھی اس سے جو قرآن و سنت کا پابند ہے، جس نے خود کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ تمہارے لیے کہاں دعائیں کرے گا؟ جی بے اولادی کا شرطیہ علاج، وہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، اور وہاں جا کر پھر اپنے پیسے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، اپنی غیرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، اور اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکال دو۔ خدا را اپنی اصلاح کیجئے، یہ اولاد بہو کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں۔ میری ایک دوست ہے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کال کی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت زیادہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میری اولاد نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو اور نئی شادی کرو۔ تو اس نے کہا میری ایک بہن کو پہلے طلاق ہو چکی ہے اس وجہ سے کہ اس کی اولاد بھی نہیں۔ اب اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو میری ماں بوڑھی ہے اور ہماری ٹینشن سے میری ماں مر جائے گی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ اللہ اکبر! اس حد تک بیٹیوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ اللہ، روزے کی حالت میں یا اللہ تیری مقدس کتاب کو پڑھتے ہوئے، یا اللہ تیرے سامنے اپنی جولیاں پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ تجھے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سب بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ سب بے اولادوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے انہیں صاحب اولاد کر دے۔ لیکن خدا را جیسی بھی مصیبت ہو، ان درندوں کے ہاتھ لگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، اس سے مانگیے، اس یقین کے ساتھ جس یقین سے زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا، اس یقین سے مانگیے جس یقین سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور یقین مانیے، یہ حقیقت ہے، جب یقین سے مانگے اللہ ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ میری چچی کی طرف بیٹا نہیں ہوتا تھا، تو ہر دفعہ جب رمضان میں تراویح پڑھانی، انہوں نے مجھے کہنا کہ میرے لیے دعا کرنی۔ ہم نے بہت شدت سے ان کے لیے ہر دفعہ دعا کرنی سب نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 18 سال بعد الحمدللہ بیٹا عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میری روم میٹ تھیں، ان کی شادی ہوئی، ان کی بھی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بھی کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ان کے لیے بھی ہم نے ہاسٹل میں جب قرآن پڑھنا، کوئی درس ہونا، اس کے بعد ہم نے ان کے لیے بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صاحب اولاد کیا اور ان کو بیٹا عطا کیا۔ میرا تب سے اتنا یقین پختہ ہے، اتنا یقین پختہ ہے نا، میرے پاس ایسی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تو میں اسی طرح میری ایک اور دوست ہے، ان کی ایک بیٹی تھی، تقریباً شادی کو 9 سال گزر گئے، ان کی اولاد نہیں تھی۔ جب بھی مجھ سے بات کرتی تھی میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی تھی، اللہ سے مانگیے اور یقین سے مانگیے، وہ ضرور دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ابھی ان کو چند ماہ پہلے بیٹا عطا کیا۔ میرا اتنا یقین پختہ ہوا ہے ان چند واقعات سے، تو میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ الحافظ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں جتنی بھی ایسی خواتین موجود ہیں، میری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صاحب اولاد کرے، جو اس نعمت سے محروم ہے اللہ ان پہ اپنی نعمتیں نچھاور فرمائے۔ میں یقین سے ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں، اور مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور، اگر ان کے حق میں بہتر ہے تو اللہ ان کو اولاد ضرور عطا کرے گا، اور اگر نہیں تو پھر ان کو اپنے رب کی عطا پہ راضی ہونا ہے، نہ کہ اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کیفیات بتائی ہیں کہ میں کسی بھی انسان سے جب بات کرتا ہوں، یعنی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی نبی مراد ہے کہ میں یا تو
کلام کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے کہ فرشتہ آتا ہے پیغام لے کر. نمبر 2 دوسری کیفیت ہے من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہوں. اور نمبر 3 نو یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں یا رسول کے ذریعے سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہاں پر روح سے مراد وحی ہے، یعنی ہم نے اپنے حکم سے اپنی مرضی سے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے. آپ کو تو اس سے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، ان بدبختوں کے منہ پہ تماچا ہے. آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو اس اللہ کا راستہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، سن لو کہ تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں. سورۃ الزخرف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زخرف سونے کو کہتے ہیں. اس صورت میں تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ زخرف ہے. حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کی. واضح کتاب کی قسم کھائی جس کا ہر حکم ہی ہر بات ہی بہت واضح ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب عربی میں نازل کی اور ہم نے اتنا بلند قرآن تمہاری زبان میں تمہیں سمجھانے کے لیے نازل کیا، مگر تم زیادتی اور اسراف پر ڈٹے رہے اور انکار کرتے رہے. تو کیا ہم تمہارے اسراف اور انکار کی وجہ سے اس نصیحت کو ہٹا لیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نصیحت کرتے رہیں گے. کیونکہ جو بھی نبی کسی قوم کے پاس آتا ان کا یہی رویہ ہوتا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اے میرے نبی ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہے جو سب پر غالب ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صنعت یاد دلائے کہ میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، میں نے تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، میں آسمانوں سے ایک اندازے کے مطابق تمہارے لیے پانی برساتا ہوں، پھر اس سے مردہ شہروں کو زندہ کرتا ہوں. کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا. میں ہی ہوں جس نے تمہارے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، تمہارے لیے کشتیاں اور جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، اور پھر جب تم ان پہ سوار ہو جاؤ تو تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا. وما كنا له مقرنین، کیا ہم اس پہ قابو پانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے دلائل کے باوجود بھی انہوں نے میرے بندوں کو میرا جز بنا ڈالا، میرا حصہ بنا ڈالا. ان الانسان لکفور مبین، کیونکہ انسان بہت ہی واضح نہ شکرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. دوسرا رکوع ہے ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، آیت نمبر 16 سے 25 تک. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بتایا جو بدبخت اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے بیٹوں کی نسبت بیٹیاں چن لی ہیں، حالانکہ ان کا اپنا یہ رویہ ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یہ غم سے بھرے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورت کا 2 وجوہات کی بنا پر کمتر ہونا بیان کیا. ایک تو یہ کہ مرد کا حسن جو ہے وہ کامل ہوتا ہے اور نیچرلی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے، جبکہ عورت کا حسن زیورات کا محتاج ہوتا ہے. نمبر 2، عورت جسمانی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے اور دلیر ہوتا ہے، جبکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو فرشتوں کو میری بیٹیاں قرار دیتے ہیں ان بدبختوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ سب رحمان کے بندے ہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے ان کی گمراہیوں کی دلیل پوچھی جائے تو صرف ایک دلیل ہے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کیا آباء و اجداد اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے پھر بھی ان کے راستے پہ چلو گے؟ ہاں تو سنو، تم سے پہلی قوموں کے پاس بھی یہی دلیل تھی، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ تیسرا رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، آیت نمبر 26 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے تذکرہ کیا، اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا کہ تم نے اپنے جد امجد کی راہ کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تم غلط راستے پر چل چکے ہو، جبکہ انہوں نے تو اپنی اولادوں کو توحید پہ چلنے کی نصیحت کی تھی۔ پھر اعتراض ہے کفار مکہ کا، وہ کہتے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، نعوذ باللہ، کہتے تھے اگر قرآن نازل ہونا تھا مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوتا، اس یتیم پر نازل ہونا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، نبوت اور رسالت تو بڑی بلند چیز ہے، ہم نے تو دنیا کی روزی کی تقسیم کا اختیار بھی ان کو نہیں دیا، تو پھر نبوت کا اختیار ان کے پاس کہاں آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کی نعمتیں ان کے لیے ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں یہ بات ناپسند نہ ہوتی کہ تمام لوگ دنیا کی رغبت کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے تو ہم دنیا کی تمام چیزیں کافروں کو ہی دے دیتے، کہ پھر ہر کوئی پسند کرتا کہ مجھے ہی کہ سب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں، ان کے گھروں کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کے تکیے ہم سونے چاندی کے بنا دیتے، لیکن یہ جان لیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ آپ کے رب کے پاس متقین کے لیے ہے۔ چوتھا رکوع ہے وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، آیت نمبر 36 سے 45۔ ایسا شخص جو اللہ کے ذکر سے اندھا ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک قرین، ایک ساتھی شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اللہ کے راستے سے روکتا رہتا ہے، پھر وہ برے کام کرتے ہیں لیکن یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آج یہ سب آگ میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آپ یوں سمجھیے یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، لہذا فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ ان کی مخالفت کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیے، اس وحی کو مضبوطی سے تھام لیجئے جو آپ کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، یہ وحی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، لہذا وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قریش جو میرے لیے اور معبود بنا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے انہوں نے صرف ایک رحمان کی عبادت کا حکم دیا تھا، کسی اور کی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے تمہیں بھی توحید کو ہی مان لینا چاہیے۔ پانچواں رکوع ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 46 سے 56 تک۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آئے اور اس کو آ کر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسی طرح کرتے، اور نعوذ باللہ ہم نے 9ویں پارے میں اس کی وضاحت پڑھی ہے کہ جب ٹڈیاں آئیں تو پھر آئے کہا اپنے رب سے کہو کہ اس کو عذاب کو دور کرے تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے، یہاں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے لیکن الفاظ چینج ہے، ٹھیک ہے۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ جو اس نے تم سے وعدہ کیا تھا، جب عذاب دور ہوتا تو پھر وہ دوبارہ سے مکر جاتے۔ اب بدبخت فرعون کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا مصر کی بادشاہت میرے پاس ہے، کہ تم نہیں دیکھتے هذه الانہار تجری من تحتی، یہ مصر کی نہریں میرے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ اللہ نے پھر فرمایا ادھر آ، تیری طبیعت میں صاف کرتا ہوں۔ جس پانی پہ اس نے فخر کیا اللہ نے اسی پانی کے ذریعے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر مشرکین کے اعتراضات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، فرعون کے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس سونے چاندی کے کنگن نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام پہ بھی تو یہی اعتراض تھا
کہ یہ یتیم ہے، غریب ہے، یہ کیسے نبی ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو غرق کر دیا، لہٰذا اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ چھٹا رکوع ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، آیت نمبر 57 سے 67 تک اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو جواب دیا کہ یہ مشرکین جو ہے نا، ان کا یہ اعتراض تھا، کہتے تھے کہ اگر ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ بھی تو جہنم میں جائیں گے نا، کیونکہ ان کی بھی تو عیسائی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی تو عیسائی رب مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو خود معبود تھے اور نہ ہی انہوں نے کبھی بھی کسی کو اپنی عبادت کا کہا تھا، اس وجہ سے تمہارے وہ معبودان باطل جہنم میں جائیں گے جو بے جان ہے اور تم نے بنائے، یا وہ جو اپنی عبادت کروانا خود پسند کرتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بدبخت جو پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں سے سجدہ کرانے میں اور اپنی جوتیاں چٹوانے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، یہ سارے بدبخت جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ تو میرا ایک بندہ تھا جس پہ میں نے احسان کیا، اس کو میں نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود بھی توحید پرست تھا اور وہ توحید کا ہی لوگوں کو حکم دیتا تھا، تم جان لو کہ روز قیامت تمہارے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اتنی جو اعلانیہ اب مخالفت کر رہے ہیں، صرف یوں لگتا ہے کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ اچانک آئے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اس دن ان کی ساری محبتیں، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، الا المتقین، سوائے متقین کے، صرف ان کی دوستی روز قیامت قائم رہے گی۔ 7واں رکوع ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آیت نمبر 68 سے 89 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو خوف و غم سے آزاد کرے گا، ان کو ان کی بیویوں کو جنت میں خوش کرے گا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے آب خورے اور ایسے جام کے پیالے بھجوائیں گے کہ جن کے اندر سے جام چھلک رہا ہوگا، اور پھر وہاں ان کو ہر من پسند چیز ملے گی جس سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، ہر طرح کے میوے ملیں گے، اس سے کبھی وہ نکالے نہیں جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ لیکن اس کے برعکس ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے عذاب میں بالکل کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ جہنم کے خزانچی دربان مالک کو پکاریں گے، وہ کہیں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہہ کہ ہمیں موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دے، لیکن ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کے پاس پہنچے جو دیکھنے میں بہت بدصورت تھا، اس کے پاس آگ تھی، اسے وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ وہ جہنم کا خازن مالک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8038 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی کہ ان کو بتا دیجئے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، وہ پاک ہے جو رب ارض و سما ہے، جو رب عرش عظیم ہے۔ اے میرے نبی، ان کو بتائیے اللہ پاک ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ وہ ہے جو زمینوں کا بھی معبود ہے، جو آسمانوں کا بھی معبود ہے، جو حکیم ہے، جو علیم ہے، جو لہو ملک السماوات والارض وما بینہما کی شان والا ہے، وعندہ علم الساعہ کا اختیار رکھتا ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہی ہے جس کے پاس کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا، وہی ہے جو ان کا خالق ہے، وہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ان کو بتا دیجئے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو کمزور ہو، جسے زوال ہو، جو محتاج ہو۔ اللہ نہ کمزور ہے، نہ محتاج ہے، نہ کبھی اسے زوال ہوگا، اس لیے وہ اولاد سے پاک ہے۔ فاصفح عنہم وقل سلام، اے میرے نبی آپ درگزر کیجئے، کہیے سلام، یہ سلام جان چھڑانے والا ہے۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے۔ سورۃ الدخان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔
دخان دھواں اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، دو طرح کے دھوئیں تھے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیلۃ القدر کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کی۔ انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی نازل کرنا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں ایک ہی دفعہ آسمان دنیا پہ نازل کیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ عرصے کے اندر اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ وہ قرآن ہے جو واضح کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس کے اندر یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر کے اندر آئندہ سال سے متعلق تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں، پورے جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ یہ جی شب برات میں ہوتا ہے، تو یہ سب فضول ہے۔ قرآن کے مطابق یہ کام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 5 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، 21 23 25 27 اور 29۔ الحمدللہ آج بھی ان میں سے ایک رات ہے۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ محنت کیجئے، سر توڑ کوشش کیجئے اس رات کو پانے کے لیے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا ہے دعائیں کا۔ یہ 2 طرح کے دعائیں تھے اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ ایک دعا تھا جب کفار مکہ نہیں مان رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان پہ بد دعا کی، ٹھیک ہے، تو ان پہ قحط آیا، آسمان کی طرف دیکھتے آنکھوں کے آگے دھواں آ جاتا، دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ دوسرا دھواں وہ ہے جو قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ دھواں نکلے گا اور قیامت آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی توحید کو بیان کیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ہی تو حیات کا مالک ہوں، اور میں ہی تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا ہوں، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کب نصیحت حاصل کرو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم ان کو پکڑیں گے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ سے مراد بدر کا دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو پکڑا تھا جب انہوں نے سرکشی کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف اللہ سے پناہ مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا راتوں رات آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اور سمندر کے اندر اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا تھا، باقی لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو باغات کا، چشموں کا، کھیتیوں کا اور باعزت جگہ کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بدبخت فرعون اور اس کی قوم مرے تو زمین و آسمان ان پہ نہ روئے، وما کانوا منصرین، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی گئی۔ دوسرا رکوع ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، آیت نمبر 30 سے 42 اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے صنعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور جو اس وقت کے بنی اسرائیل تھے نبی علیہ السلام کے دور کے، ان کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں ایمان لانا چاہیے جس رب نے تم پہ اتنے احسانات کیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی آزمائش سے نکالا کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن تم مر کر دوبارہ اٹھنے کو بھول گئے۔ تم نے کہا کہ اگر ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے تو فاتوا بآبائنا، پہلے ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بتاؤ کہ یہ بہتر ہے یہ تبا کی قوم، تبا یمن کے قبیلے میں بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ پھر زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ جن کو رب العالمین نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور پھر قیامت کا تذکرہ ہے جب قیامت قائم ہوگی اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی مدد ہوگی الا من رحم اللہ، مگر جس پہ اللہ رحم کرے، کیونکہ وہ سب پہ غالب بہت رحیم ہے، وہ اس دن اس عذاب سے بچ سکتا ہے۔ تیسرا رکوع ہے ان شجرۃ الزقوم، آیت نمبر 43 سے 59 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو ظاہر ہے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ جو جہنم میں جائیں گے ان کو تھور کا درخت وہ کھلایا جائے گا جو پیٹ کے اندر تیل کی تلچھٹ کی طرح ابلے گا، یا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر وہ کھلانے کے ساتھ اوپر سے گرم پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذوق، چکھ اس عذاب کو، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا عزتوں والا بنتا تھا، تو دنیا میں بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، آج جس چیز کے بارے میں تو شک کرتا تھا یہ تیرے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان المتقین فی مقام امین، لیکن جو متقین ہیں وہ ایک باعزت جگہ میں ہوں گے، چشموں میں، باغات میں، موٹے اور باریک ریشم کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، موٹی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کرایا جائے گا، اور وہاں پر بے فکر ہو کر وہ ہر میوہ مانگیں گے، وہاں موت نہیں آئے گی،
ٹھیک ہے، اور اللہ انہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، ہمارے عمل کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ بھی ہمیں ملے گا اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ بھی انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کریں۔ سورۃ الجاثیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرنا۔ اس صورت کے اندر گھٹنوں کے بل گرنے کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اس لیے اس کا نام سورہ الجاثیہ ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، پہلا رکوع ہے، آیت نمبر 1 سے 11 تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے کی اور قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا کہ یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے اترا ہے جو سب پہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں اور منکرین قیامت کو یہ بتایا ہے جو رب ان زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے۔ تم غور کرو، جو دن اور رات کو بدلنے پر قادر ہے، جو آسمانوں سے بارش برسانے پر قادر ہے، جو ہواؤں کو پھیرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم یہ جان لو کہ یہ آیات ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ قرآن حق ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تکبر کرتے ہیں اور یوں پھرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اگنور کرتے ہیں۔ فبشروا بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، وہاں ان کی کمائیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، وہاں کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا جو ان کو اللہ سے بچا سکے۔ یہ ہدایت ہے، جو اس کو قبول نہیں کرتا، جو اس کا انکار کرتا ہے، ان کے لیے رسوا کن دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے اللہ الذی سخر لکم البحر، آیت نمبر 12 سے 21۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان کیا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان پر نعمت کی کہ رب العالمین نے ہی تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا کہ اس کے اندر تم کشتیاں چلاتے ہو اور یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، وہ نہ چاہے تو کشتی ڈوب جائے، اور پھر تم کشتیوں پہ سفر کر کے دور دراز ممالک میں تجارت کرتے ہو۔ اس کے اوپر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس زمین و آسمان کی ہر چیز اس نے تمہارے تابع کر دی، لیکن اس میں ان کے لیے نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مکہ میں حکم تھا، مدینہ میں آ کر اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے اوپر احسانات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابیں دی، حکمت دی، نبوت دی، پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا، اس دور کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اختلافات کا روز قیامت فیصلہ کروں گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو بھی ایک شریعت دی، لہٰذا آپ ان کی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر اس شریعت پر چلیے۔ شریعت کہتے ہیں صاف راستے اور واضح طریقے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ ظالم آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ تمہارے ساتھ ان کی دشمنیاں ہیں۔ واللہ ولی المتقین، تمہارا دوست تو اللہ ہے۔ یہ قرآن بصیرت کی باتیں ہیں، یہ ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے، اس لیے تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائیاں کرنے والے کیا سمجھتے ہیں ہم ان کو اچھائیاں کرنے والوں کے برابر قرار دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ فیصلہ بہت برا ہے۔ جو برائیاں کرتا ہے اس کو برا بدلہ دیا جائے گا اور جو اچھائیاں کرتا ہے وہ اچھے انجام سے دوچار ہوگا۔ تیسرا رکوع ہے وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، آیت نمبر 22 سے 26 تک۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حق ہونے کے دلائل دیے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیے، اس لیے پیدا کیے کہ یہ دارالامتحان ہے اور روز قیامت اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن ان کی بدبختی کہ ہر وہ شخص جو اپنی خواہش کا پجاری ہے وہی آخرت کا منکر ہے، جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، جو دل میں آیا وہ کیا، جو مرضی ہوئی وہ کیا، اللہ کے احکامات کو فراموش کیا، اپنی آخرت کا اور مر کے دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا اور کہا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو صرف زمانہ ہلاک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ میں ہوں، تمام معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، دن رات کو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3826 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا بھلا مت کہو کیونکہ زمانہ اللہ ہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2236 ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جاؤ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لے آؤ، وہ تو آج تک نہیں آئے۔
اللہ نے فرمایا میں ہی موت و حیات کا مالک ہوں، ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، پھر میں روز قیامت تمہیں جمع کروں گا جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ چوتھا رکوع ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 27 سے 37 تک اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہوگی، اور اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، ہر کوئی گھٹنوں کے بل گرا ہوگا، ہر کسی کو اس کے اعمال نامہ کی طرف بلایا جائے گا، اور وہاں ہر کسی کو اس کے اعمال کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف بولتی ہے، یعنی ہمارا اعمال نامہ روز قیامت بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے ہم لکھوا رہے تھے، ہاں اگر ایمان اور اعمال صالحہ تمہارے اندر موجود ہے تو پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ لیکن اگر کفر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جب میری آیات پڑھی جاتی تھی تو تکبر کرتے ہوتے تھے۔ اللہ جنتیوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور رحمت سے مراد جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور آگ سے فرمایا تو صرف عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے عذاب دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3850 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے کہ یہ قیامت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں گمان نہیں کرتے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ قائم ہوگی تو ان کے اعمال اور وہ چیز جس کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ ان کو گھیر لے گی، اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم بھی تمہیں بھول گئے جیسے تم ہماری ملاقات کو بھول گئے تھے، آج تمہارا ٹھکانہ آ گئے کیونکہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے تھے، آج نہ تم اس آگ سے نکالے جاؤ گے نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آج تمام تر تعریفات کا مستحق اللہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے زمین و آسمان میں تمام تر بڑائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید پر ثابت قدم رکھے، ہم سب کو اپنی آیات کو سمجھنے کی، ان پہ ایمان لانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری مدد فرمائے۔ یا الہی ہمارے والدین پہ، ہمارے اساتذہ پہ، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ اللہ ہمارے والدین کی بیماریاں دور فرمائیے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے، اللہ انہیں رزق حلال عطا فرمائیے، اللہ ان کے قرض ادا فرمائیے، اللہ ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائیے۔ یا الہی سب کے ماں باپ پہ رحم فرمائیے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائیے، مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔ یا الہی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، یا اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا کر دیجیے۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی محنتیں کاوشیں قبول فرمائیے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ کو اور باقی اداروں کو جو دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، اللہ بلندیاں عطا فرمائیے، کامیابیاں نصیب فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔